اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں. شاید ایک 7-8 سال پہلے کی بات ہے. مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے, ایک شہر ہے, بڑا مشہور شہر ہے. اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے, ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں. کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں. پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا. ایک شہر ہے, میں نے باضابطہ وہاں کی رپورٹ دیکھی تھی, آج بھی میرے ذہن میں وہ گونجتی ہے. 4 عورتیں ہیں, مسلمان عورتیں تھیں, قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی. یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی. بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں. تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی اور پورے کپڑے اتارتی, ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے, بولنے میں 1000 بار شرم آئے. کیوں؟ یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا. تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں. سفلی عمل پر, جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے. ان کو کسی بابا نے بتایا جتنا یہ گندا عمل کرو گے اتنا تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو. یہ خواہشات ہیں, یہ خواہشات ہیں. تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سحر, سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے, اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے. اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے, یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں. یہ خواہشات ہیں. ایک بابا کو سفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے. یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے. لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے, بہت گرتا ہے. ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے, سوچ میں بھی نہیں آتے. یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے. اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا کبھی. ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا, ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مدینہ طیبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد قبر کھود کر کے ان کے کفن چراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا تھا. لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے قبر کو کھودا اور کفن چرایا, اس کی نیت خراب ہوئی, مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا. نعوذ باللہ من ذالک. میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ گناہ ضرور ہیں, بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے. دیکھیں جھریاں آ رہی ہیں جسم کے اندر, رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے, غمگین رہتا ہے. لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے مردے کو اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے, یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات ہیں, یہ نفس امارہ, نفسانی خواہشات ہیں. اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی خواہشات, جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا, زندگی بھر اس سے کوئی خیر صادر نہیں ہوگا, کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا. اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا. ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر. میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے. آج علاج کا دن ہے. ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں, ایک بار رحمان کو پکارو, وہ سب زخم بھر جائیں گے. آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے, تمہارے زخم بھر جائیں گے. اور اسی لیے میں بارہا کہتا بھی ہوں, ذکر کی مجالس میں شرکت کرو. یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں گے, اتنا پاورفل کہ گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے, خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے. ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے آؤ, بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ, کسی بڑے سائیکسٹرسٹ کے پاس جا کر کے آؤ.
نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے. آپ مجھے کوئی گولی دے دو, کوئی معجون دے دو, کوئی انجیکشن دے دو. ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے, ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دوا تو دے دے, لیکن تمہارے کنٹرول, خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے. اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں, اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ سنو توجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, کہ اللہ مجھے بچا لے. کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے. یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں, کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے. اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کی مثال یوں سمجھو, جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے, اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے, دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو, اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑے, کتا بھونکنا شروع کر دیا, دروازے میں جا ہی نہیں پا رہے. آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتا باہر ہے, کتا جیسی قریب جاتے بھونکتا ہے. اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے؟ رسی ڈالو گے اسے, پتھر مارو گے, جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا. اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے, جس کا کتا ہے اسے بلاؤ. حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی کو پکارو, بھائی ذرا باہر تو آ جاؤ. اور وہ جب آئے گا, مالک کو کتا اچھی طرح پہچانتا ہے, وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا. اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے, سائڈ میں, کتا ہٹ جائے گا, دروازہ کھلا ہے, آ جاؤ. دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا, لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا. اسی لیے حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نفس ایک کتا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھونکتا ہے, دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں جانا مسجد, نہیں جانا اس ذکر پر, نہیں جانا ان محافل میں. اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا گیا اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب ذوالجلال کو ہی پکارو. پیدا تو اسی نے کیا ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا. اسی کے متعلق فرمایا گیا, اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا, یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. آج ہم اسی لیے اس مسجد میں آئے بھی ہیں. میں نے نفس کے متعلق جو باتیں ذکر کی, یقیناً نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا, بہتوں کو برباد کیا, بہتوں کو گمراہ کیا, کئی کو کافر کیا. جو کفار و مشرکین ہیں نا, وہ صرف نفس کی سنتے ہیں, اگر حقیقت میں وہ تمام مشاہد اور مناظر میرے رب ذوالجلال کی قدرت کے نفس کو چھوڑ کر کے دیکھتے تو ایمان ضرور لاتے.